اب دیکھیں جی محرم گزر گیا، دن گزرتے رہتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ رہ گئی، تو دکھ کی بات یہ ہے کہ رہ بھی دن نہیں ہے، رہ بھی دن والوں کے طریقے کوئی نہیں ہے۔ یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر ہے، یوم فاروق اعظم ہے، انداز فاروق اعظم ہے، یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی ہے، یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا ہے، یوم امام حسین ہے، انداز امام حسین ہے، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، انداز امام حسن مجتبیٰ ہے۔ مثال کے طور پر لکھا ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے، تو لکھا آپ کی پشت مبارک پہ نا باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادی ہے، یہ تو سید ہے، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے، ان میں سے تو حضرت علی کی خوشبو آتی ہے، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان ہے؟ جو پاس غلام کھڑا تھا نا وہ روک گیا، اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولے، لیکن اب بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، تو سنو پھر اس سے پہلے کہ تمہارے دل میں کچھ اور آئے، سن لو۔ یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے سچ بتانا ہے یہ انداز ہے۔ اب تو جتنی دیر تک یہ میاں کیمرہ نہیں لگے گا کوئی کسی کو 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں۔ دن ہے، انداز، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑا تلخ تجربہ ہوا، بڑا کچھ ہے یہ اندر، آپ کو بتاؤں تو بہت کچھ ہے۔ مجھے ایک فون آ گیا، کہنے لگے جی وہ ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹی ہوئی، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شامل کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، وقت میں پہنچ نہیں سکا، فون پہ رابطہ تھا، میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت میرے کھچا کھچ میرج ہال بھرا تھا۔ میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کیسے گزروں گا؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑھی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم ہو میں چپ کر کے لگا۔ میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، مثلا فلاں بنت فلاں کی اپنی مشین لے لی، مجموعہ بہت بڑا تھا، وہ بچی اسٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب اسٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے، ایک کہتا اوے یتیم ہے یا پیو ہی کوئی نہیں، روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس طرح سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو نہ آ جائے، چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی گیا، کیا یہ نہیں کرتے؟ بتاؤ میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے۔ دن ہے، انداز، ہمارے پاس انداز والے دن ہے، وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے آپ، لیکن انداز اچھا۔ پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی صاحب کو تم آگے ساڑھے الزام لانے ہیں، میں اپنی نہیں اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس سارے فیصلہ بدل ہوا گیا، ٹھیک ہے اب آپ میری سنیں گے بس۔ ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حامل بنایا، اس وقت کتنے یزید ہیں،
کیا کرنا ہے جدیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی لایا عمل نہیں بنایا. اسی پانی ونڈ لیا، انہیں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لی، انہیں نان حلوا ونڈ لے، انہیں میٹ ونڈ لی. اللہ اللہ تو خیر کر. اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گئے سوئے دجلہ. چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات. علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو. کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا. یہ موضوع کیڑا یہ تو بول رہا کی ہے، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے میں نے دوائی کون سی دینی. وہ 10 محرم سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا. کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوگی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھائے. یہ تحاشا سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی، کیونکہ سیابی رسول ہیں، باقی سارے سیابی ہے. فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا. میں اپنی بالا خانے پہ تھا. کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی. ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورۃ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا. علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے خود سے. اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دیا. بس اتنا بتا دو میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو. اگر میں چھٹی دے رہا ہوں وہ تو چھٹی کوئی نہیں لگ رہی ہے. اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے. ہم نے تو اسٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. ہمارے اسٹیجوں پہ تو آج کل جنت بڑھ رہی ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل جنت بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ سے جنت اینڈ کیتے ہیں، جنت اینڈ کیتے ہیں جنت. اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا، اور جان لو ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. لیکن آج کل ہماری اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ میں بھی دے دی جاتی ہے. بڑا فرق ہو گیا. اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اس پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے. پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہار ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب، نہ سورج سوا نے دیتے، نہ زمین تانبے گی، نہ پل سے رات چل سے دے جانا. بیڑا گرک ہو گیا، بیڑا. امام حسن بصری کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا. امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مولی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. نبی علیہ السلام کی مبارک پیالے سے پانی پیا. صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا گیا. کوئی قوال ہے دیکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کا سین گیلا ہے. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر دیا جائے. وہ حیران ہو کے آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب کا بیڑا کیوں نہیں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا آج صبح میں نے جب تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے. تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. امت کو بڑا سونا کام مل گیا. بیٹھ کے لگے ہوئے سب تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے. سوکھا کام مل گیا نا امت کو. حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی، محبوب کی خدمت کر لی. جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی. آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والے. جس کو دھوکہ دے رہے ہو یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے. دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو. نہیں صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں ہوتی تو پوچھتی
کر کے تشریف لے گی ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار اے سی والی مسجد قالین والی مسجد ٹھنڈا پانی وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی آ گیا اور میں میری بکری چلانے سو کا کام لگا ہے اور قصور ہمارا بھی ہے ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے اور بھائی کو خدا کا نام دے اب کو ذوالفقار کی بات کر اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تو اس کی بات سنا اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا وقت کی بات ہوتی ہے یار کیا کریں بس میں اتنے کہہ کے آگے گزر کیونکہ کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں نہیں بھی چلا سکتا وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچ آنکھاں سے پانپڑ بول جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہسی رل مل کے ساڑے ہسی رل مل کے ساڑے سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا ٹھیک ہے جی سب کو پتہ اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا ہم نے کدھر پڑھا میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی نہیں پوچھی صرف 10 محرم پڑھا اس دن بھی پڑھا پر صاحب دکھ اس بات پہ ہے اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے حسین کا قرآن نہیں یاد دکھ اس بات پہ اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ پڑھا پیاس کے حوالے سے علماء بیٹھے ہیں اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں پیاس کتوں آ جن گڑتی لواب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں اگر وہ کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے جتنی مرضی سنا لو لیکن اگر حق کو سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو اور یاد رکھنا پتر اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بند نہیں کر سکتا فرات تو محنتیں کرتی رہی حضور آدر بوسا لینا چاہتی ہوں کرنا مبارک کا فرمایا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چن لے لیکن دکھ کی بات ہے امت کو پیاس یاد ہے امت کو حسین کا قرآن نہیں یاد اگر یاد ہوتا تو پھر 10 محرم کو قرآن بھی تو کھلتا ہے یار آج وہ دن ہے جب میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا میں بھی آج کھولوں گا پیاس یاد ہے سب کو قرآن کسی کو نہیں یاد پیاس یاد ہے سب کو سجدہ کسی کو نہیں سجدہ 10 محرم کے بھی سجدے کا لات سجدے کو نہیں پڑھیں اس دن میں نے زور علماء بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دو اس سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آئے ہوں گے ادھر 72 ادھر ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک کی بھی نماز رہی بھائی انہوں نے میدان کربلا سے نہیں چھٹی تو فیصلہ آباد رہ کے نہیں پڑھا کیا 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 کر کیا رہے کیا کر کیا رہے یہ جتنے نوجوان بیٹھے بیٹا میں آپ کو شریر سے نہیں لوں یہ جو کیمرہ میاں لگا نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے جدھر سے مرضی کلپ کاٹ کے جو مرضی فتنہ ڈال دے ہماری قوم بھی اتنی بادشاہ بالکل قوم کو چھوڑو جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فون کر کے نہیں پوچھیں گے ایم بھائی صاحب ایک کلپ پایا کر جاتے ہیں کی گل ہے شروع گالیاں بہت ڈر لگتا ہے اس سے بہت خطرناک تھی کئی بار آگے اس نے فتنے ڈائے میں کچھ سبیل کی مخاطب نہیں بیٹا اتنی بات یاد رکھنا کل امام صاحب نے پوچھنا ضرور ہے کوئی سبیل تے تو لائی لیکن تینوں نہیں پتا نماز میرے نانا جان دی اکھاں نہیں ٹھنڈک ہے میرے نانا دی اکھاں نہیں ٹھنڈک
पास रखा था। याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए, सबील के लिए तो नहीं, सबील लगाओ, पांच नमाज़ें और साथ कुरान। आप खोलेंगे नहीं कुरान? खुद खुद। चल दूसरा सवाल फिर करते हैं और अपने मौजूद की तरफ थोड़ा आके फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सवाल है कि मैं दो ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मीम हम लग सकता है। आप फरमाते हैं सीखा उते मक्खन पकाना डंडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी। आपको पता है नहीं? माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गया, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानियां हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम था। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने जरा मुझे होश में जवाब देना, एवं नहीं एवं कर देना, जरा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई, कोई फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है? किसी बाजार में देखा हो, घंटाघर देखा हो, किसी पार्क में देखा, किसी यूनिवर्सिटी में देखा, किसी कॉलेज में, किसी शादी में, किसी मोहल्ले में, गली में? फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो कह लें, बिरयानी भी है, नान हलवा भी है, दीन की तरह। इसके लिए कुर्बानी में वो किधर? हमारे चेहरों पे नहीं है, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादी में नहीं है। ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादियों में, सबसे बड़ा, पता क्या करते हैं हम? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं आता, किसी को कुरान नहीं। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड पे फिर ये कौम क्या करती है? जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए? रब्बे करीम, कैसे लोग हैं ये? तेल पे नहीं याद आया, खुसरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वाया तीनों ने की, औरत मर्दों का इख्तलाफ था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो नहीं याद आ गया। ये जी ये सलाब एवं टपो ना, ये महंगाई पे इतना रौला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू ज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा।
پوچھ خود سے، تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ بھائی جی پیچھے بھی کیا کہہ ہیں، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، ہی بیچے ہی نے سارے، نیم ہمیں بخشا بھی بیچے ہیں، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے میاں صاحب، دیکھ شیر جو ہوتا مارو تڑی عمر مک جائے گیا، ڈیڈے ڈونگے شیر میں واپس نہیں آ سکو گے۔ عارف کا کلام ہے۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس، ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں، لکھ، کتنے جی، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون۔ اب آپ نے لکھ پہ غور کرنا، میاں صاحب نے کتنے کہا جی، لکھ تک پردے پہ دے، تو کام خراب ہونا ہے، لکھ تو اتنے جانا میری کام خراب، اور اسی لکھ تو اتنے، کہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مالک ویکھے، مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی ٹوٹے ٹوٹے، پھر جی پھر کام خراب، کہہ رہے ما یفعل اللہ، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، چور پکڑا گیا، چور پکڑا، اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دے، فیصلہ آباد کو پھر نہ کٹ کو 150-200 ٹنڈے، یہ سارے پوچھی بھائی کی ہویا، تو دسے میں چوری کی تھی، ہوئے نا کہڑا چوری کرتا ہے، لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے، یہ حالات۔ جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار، ایک گھنٹہ گھر چلے، دیکھتا ہوں زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں، میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، اچھے دن آئیں گے، بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں، اسپیشلی میری یوتھ، میں مخاطب بھی تاڑے میں جن جوان بیٹھے، تسی میرا کل میں تاڑا خراب آج جاں، میں امید ہے تسی میرا اچھا کل، آپ کو تھوڑا ہوش میں، مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو، بیٹھے فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا، فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے، سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں، مثلا یہ سیلاب آیا، ساری قوم فیس بک پہ بنی ہوئی، اور جو کتنے نے حکمران، کتنے نے حکمران، ٹھیک ہے، یہ فیس بک پہ پوچھ دے ہوئے، الیکشن آن لگے ہیں، جو ووٹ منگن آن کے پوچھی نہیں ہونا کہ جی تو بلوچستان تو بڑے ہی کتنے تو، جب سوار ڈوب رہا تھا، بحرین ڈوب رہا تھا، مدائن ڈوب رہا تھا، حضرت صاحب آپ کے دیکھتے، جب تونسا ڈوبا، جب راجن پور ڈوبا، جب حیدرآباد ڈوبا، آپ کے دیکھتے، ادو پتہ تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا، کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے، کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بسکٹ، ایسا ہی ہونا ہے، آج کل فیس بک پہ سارے ہی بنے جی کدھر ہے حکمران، ووٹ لینا کسی نے بھی پوچھنا، ووٹ دے، لیکن یاد رکھنا پتر، جب وہ دنیا پہ چھا گئے، پتہ کیوں چھا گئے، کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے چھا گئے، انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی، انہوں نے ایران کا پاشا پلٹ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، حضرت اے وہی سوٹ ہے، اے وہی کپڑا ہے جڑا مینو بھی ملیا، تانوں بھی ملیا، میرا قد چھوٹا، آپ کا قد دراز، میرا بڑی مشکل سے بنا، حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے، پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہے، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے، جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں، اسی صرف نعرے مارنا نہیں کہوں، ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے، الیکشن آن لگے،
اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، میری تو میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں، پاوے کو نون لیگ دا ہے پاوے کو پی ٹی آئی دا ہے، میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ کسی میں نہیں پوچھ رہا ہے۔ حضرت سی بلوچستان ڈوبیا کتنے دو جناب، تسی تے ترکی ہو جناب، تسی تے کینیڈا ہو، ایک نے نہیں پوچھنا، تسی فیس بک تے کر سکتے سارے، باقی ابھی اس قوم میں اتنی نرمی نہیں، جس دن آئے گی اس دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ انشاءاللہ۔ میں حضرت صاحب، میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں، سیالکوٹ نکلے ہیں، فیصلہ آباد ہیں، کل بھی فیصلہ، کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے، ڈسکوٹ بھی جانا ہے، کل ماموں خان میں بھی جانا ہے، پھر میں لاہور جاؤں گا۔ یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس کو لکھا ہوتا ہے جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین، اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے، کوئی یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں۔ سب ختم نور، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے، لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں۔ حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں، رضوی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے، وہ قوم آسٹریلیا جائے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، علی صرف ہماری زبان میں ہے، جس دن اس قوم کے دل میں کردار میں علی قرآن آ گیا تم کینیڈا نہیں جاؤ گے، کینیڈا والے آ کے کہیں گے اوے قرآن والے ہو، اوے علی والے ہو، سانو بھی پڑھاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں جی، اس دن کینیڈا والے آ کے کہیں گے سانو پڑھاؤ، تمہارے پاس علی ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، لیکن نہ علی ہے نہ علی نعرے ہیں، قرآن الماری ایسے ہی کبھی یو کے جانے۔ اس دن حضرت جی اپنوں کردار میں آ گئے کہ تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا، کردار میں نہیں، کردار میں علی، کردار میں قرآن۔ بڑا وقت ہو گیا یار، تمہیں پاکستان کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ میں پھر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، یہ 14 اگست پہ بھی چلو چلتے ہیں، بڑی تم نے مستی کی جی 14 اگست، بڑی تماشبینی کی، میں پتر آپ کو بول سکتا ہے کوئی تڑے، میں کوئی غصہ نہیں کروں گا، بس ذرا ادب کے دائرے میں رہنا، آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے 14 اگست پہ جی بڑی خوشی منائی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ خوشی کس بات کی منائی ہے؟ ہمارے پاس کوئی خوشی منانے کی کوئی وجہ ہے؟ مثلا پاکستان، وہ تو محمد علی جناح نے بنایا، خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، وہ تو پیر سید جماعت علی صاحب، ہم نے تو بنایا ہی نہیں، ہمارے کھاتے میں تو وہ آتا ہی نہیں، اس کو تو نکالو نا، سائڈ پہ کرو، اور اس کے بعد اب پاکستان کی بات کر لو، کیا ہے جی آپ کے پاس خوشی منانے کے لیے؟ کیوں؟ او بھائی، میں رضوی صاحب، شاہ صاحب، پاک والے بھائی ہوئی، نکیل صاحب، اور یار جتنے بیٹھے ہو سارے تو مقروض بیٹھے ہوئے ہو، خوشی کس بات کی منا رہے تھے؟ آئی ایم ایف کے پیسے تم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے تم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے تم نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے تم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے تم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے تم نے دینے ہیں، خوشی کس بات کی منا رہے؟ تو پتہ ہے قرضہ بھی سود پہ لیا ہوں، تو مقروض، تو سودی مقروض ہے۔ پاکستان میں اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جان چھڑی ہوئی، خوشی کس بات کی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کو وجہ ہے آپ کے نزدیک تو اٹھ کے مجھے، ہو سکتا ہے میری نہ، آپ بول سکتے ہیں مصباح صاحب ایسا گل کی خوشی منائیے،
PTCL بک گیا, PIA خسارے میں, اسٹیل مل خسارے میں, واپڈا آدھی بک چکی ہے, آدھی کے لیے معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچنی ہے, روڈ گروی, ایئرپورٹ گروی. خوشی کی کہڑی گل ہے؟ علماء بیٹھے, آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹی تھی. یعنی عزت لٹ جائے تے منہ تے جھنڈے بنا کے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر کٹ کے تے اچ باجے بجائی دے. غیرت مر گئی ہے تم سب کی, بغیرت ہو گئے ہیں سارے کے سارے ہم. عزت لٹنا تو دور, ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا. ہم وہ ہیں 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے 14 اگست کو منہ کے اوپر جھنڈے بنا کے باجے بجاتے پھر رہے. نہیں یار, خدا کا واسطہ جی تو پاکستان آ گیا ہوش جاؤ یار, خدا کا واسطہ جی ہوش جاؤ, ہوش جاؤ. دین نہیں, اسلام نہیں. اور پتہ اس کا جواب 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب دیے گئے. پتہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں دین نبی داوان یتیمان در در تک کے کھاوے. پیار بڑا ہے, منہ نہیں دینا ان کو, منہ اسلام نو پیار بڑا ہے, جان دے دینی. اس کا کوئی وزن ہے؟ آدھا کلو دے 2 موبائل بھی سارے نے جیباں چ پائے ہیں. جتنے علماء بیٹھے ہیں, کبھی کسی نے کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ تو پیڑ رہی ہے. آپ کی سائنس پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے گا, آپ کی سائنس کہہ رہی ہے جو پوری ایک مٹھی داڑھی, اس کو کبھی بھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. اللہ مجھے سائنس کا کوئی نہیں ہے, ہم تو زبان مصطفیٰ پہ جان دینے والے ہیں. سائنس کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے ہمیں سے کوئی نہیں. پتہ میرے بزرگ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کاکھ رکھ لے, سنگیا اے کاکھ پوچھا بھی کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے. لیکن اب کیا ہے؟ دین نبی داوان یتیم در در تک کے کھاوے. کوئی اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار ہے, کوئی اسلام کو اپنے گھر بلانے کو تیار ہے, کوئی اسلام کو اپنے کاروبار میں بلانے کو تیار, کوئی اسلام کو اپنی دکان پہ بلانے کو تیار. اور پیار بڑا زیادہ. دین نبی دا وانگ یتیماں در در تھکے کھاوے. کتوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے یہ روز کا میرا مشاہدہ ہے. دل نہیں دکھتا جی, کیا کر سکتے ہیں. حضرت صاحب سونی معاف کر, سونی 3-4 گھنٹے کی سونی معاف. میں نے تو پتا کی کرنا ہے اس قوم کو, صرف چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مارنے. دکھ ہوتا ہے یار وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریض پہ چلے گئے, تو سیاہ جی چولاں دا ایک شاپر لین ایک دوسرے نے تکے مار گئے. وہ چاند مریخ. اچھا یہ چڑھ رہا ہے نا, یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا, ذرا تھلے کمنٹس پڑھیے قوم. پتہ ہے میں کی کہنا ہے مصباح سے کسی سے چاندے تو میں نے پڑھے کمنٹس, کوئی بات کو نہیں سمجھے گا. میں کہیں گے مصباح صاحب کسی سے چاندے تو. ہاں بڑی عجیب اچھا قوم ہے, جو بیان کیا وہ ادھر نہیں آئے گا. جی تھی پھر مریض سے تر جو مصباح. میں مثال کے طور پہ میں پھر آپ سوال کرنے لگوں. چوتھا سوال ہے 4 کے نام. یہ ماشاءاللہ آپ سب نے موبائل اٹھا رکھی ہے. یہ بیٹا آپ نے جواب مجھے ذرا دینا آگے سے, ٹھیک ہے جی. سامسنگ کہنا دا ہے, نوکیا ٹھیک ہو گیا. آئی فون تو تھی 75 سال کی بنایا. جی تھی اوپو یا ویوو کی گل کرو گے وہ بھی تھی چائنا سے منگا کے جوڑ دیتے ہیں. اچھا جی ٹوٹا کن کی ہے جی, ہونڈا کن کی ہے, سزوکی کن کی ہے, ایم جی کن کی ہے, ہونڈائے کن کی ہے, ٹکسن کن کی ہے, مرسڈیز کن کی ہے, بی ایم ڈبلیو کن کی ہے. پھر آنند اچھو یار
اسی 75 سالوں سے کی گل کرو نا یار. میں ادھر لاہور تھا جامعہ میں, مجھے ایک دن حضرت نے میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں بس بات کر. حضرت نے ایک دن بڑی کمال بات سنی. یہ اب بھی حضرت کی دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں, سونامی جاپان میں. کبھی نہیں حضرت جی منگن گئی, خود ہی کھڑے ہو جاتے. فرمانا کہ بھٹو کا دور تھا, تو بھٹو نے نا 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا جاپان. جو نے کیا زلزلے سخت بوتے, سیلاب, سونامی, پھر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ترقی 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 کر رہے ہیں. جاؤ چیک کر کے آؤ, کرتے کیا ہیں. کہتے ہیں ہم جب 12 بندے جا کے جاپان ایئرپورٹ پہ اترے نا, ہمیں 12 جاپانی ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی گھر جانے. کہتے ہیں ہم نے 11 نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے ہوٹل میں ٹھہرے. کہتے واحد میں گیا. میں نے کہا یہ ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا, کرتے کیا ہیں ان میں رہوں گا تو دیکھوں گا. کہتے میں راہ, اور پھر میں نے ان کی چیزیں نوٹ کرنی شروع کی. یہ کیا تھا, میں مثال کے طور پہ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو جاپانی 2 لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اصل میں یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا. اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کریں گے. وہ انہوں نے پھر کیا کیا, بات وہ والی رکھی لیکن بدل دیا تھوڑا سا, ہاتھ میں 2 اسٹکیں پکڑ دی. لیکن طریقہ اصل میں کن کا ہے, ہمارے نبی. اب 3 انگلیوں کے ساتھ کھا کے دیکھیں کتنا کا کھا لیں گے, آپ سے کھایا نہیں جائے گا. 3 انگلیوں میں کیا آئے گا, لیکن اسی کے میں کھانے ہیں بک کون. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا, ہسپتال بھرے پڑے. اللہ کی قسم ہے, آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں, نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے مسوائی جرمدار ہے, نہ خالی ہوئے میں جرمدار. 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے دیکھو. فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ, ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو. نہ فیصلہ باد دے ہسپتال خالی ہوئے میں جرمدار ہاں, میں جرمدار ہاں, میں جرمدار ہاں. آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے ابھی بکا نہ کھان دے. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا. فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی, امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی. وہ کہتے میں نوٹ کرتا ہوں, آخری دن روانگی تھی پاکستان. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی, اس نے میری اتنی خدمت کی ہے, میں کیا کروں. اب فرماتے میں بازار گیا, میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا, کیمرہ تھما دیا. کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری مہمان نہیں. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں, جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے رکھ لی. کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرے تو کیمرے کی رسید مجھے دے دے. کہتے رسید تو میں نے دے دی, اور میرے بھی دل میں خیال ہے یہ رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا یہ رسید کا کیا کرے. تو فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا. اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا, کیمرہ جاپان میں رہے گا. میں دکان پہ جا کے نا اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا. استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال کی گل ختم نہیں, علماء سے برکتیں لے کے جواب دینا ضرور. سچ دسو, چلو میں کان چ پوچھ لینا تو غصہ نہ کر دے. سچ دسو اسی بھی پاکستان نے نہیں مخلص ہے نہیں مخلص بولو تو صحیح. نہیں یار خدا کا واسطہ میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. اس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں وہ تو اگے جنم سے سڑن ڈیا ہے بلن ڈیا ہے. میں نے تو یہ کیا ہے جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. سب یاد ہے میں کر سکتا تھا سارا کچھ, وہ تو جہنم میں چل رہا ہے.
میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے. میں کر سکتا تھا, کسی کو اچھا لگا, پھر بھی نہیں لگا, ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو. پتر یہ جو آپ حکمرانوں پہ ڈال رہے ہیں, میں نہیں اس بات کو مانوں, میں اس بات کو نہیں مانوں. بھائی ٹوٹل نیشنل اسمبلی 400 سیٹیں ہیں, ہم کتنے ہیں جی؟ 22 کروڑ. بھائی فیصلہ آباد والے ہو, گل سمجھ آتی ہے, 422 کروڑ لوٹ کے ڈر. کیوں جی بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بھائی جے فیصلہ آباد والے جاگتے ہون, جے سیالکوٹ والے جاگتے ہون, 400 تے چھڈو 4 نہیں لٹ سکتے. ایسا مطلب ہے قصور 400 کا نہیں, قصور 22 کروڑ کا ہے. کتنی دیر ان پہ ڈالتے رہو گے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں, جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کدھر تھے؟ جب وہ لوٹ رہے تھے کدھر تھے آپ؟ یہ نہیں ڈھکوسلا چلے گا میاں. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے. اپنی نماز پوری کرے. ایک کو ہو اس وقت کام کی ضرورت ہے, ہاں وہ قادیانی فتنہ ہو, ہاں وہ کام کی ضرورت ہے. آپ کام کے بغیر ان فتنوں کو نہیں روک سکتے. ہم ادھر چونک میں جلسہ میرا تھا, میں نے کتنی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. اب تو اس طرح کا ہو گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی یونیورسٹیاں قادیانیوں سے بھری پڑی ہیں. ہم بس چونک میں کٹھے ہوئے, اور تیری اور پڑی اور لتاں کھینچو اور مار دے مکی جائیں. وہ کام کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. جتنے نوجوان بچے کام کرو, اور کو ارادہ کرو کام کرنا ہے, باقی وہ کام لے لے. ساری قوم یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج, کدو بھیج. یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی کدو بھیج. کیا پہلے صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ ماں نے جانا تھا صلاح الدین ایوبی کو. اور میں نوجوانوں سے پوچھوں گا, اوے اور تو کسی کا یار بننے کو تو تیار ہے, تو ڈاکٹر بننے کو تو تیار ہے, تو انجینئر بننے کو تو تیار ہے, صلاح الدین ایوبی تجھے بنتے کیا ہوتا ہے؟ کیوں منگنا ہی ہے؟ ڈاکٹر والی جی کو کہنا یار ڈاکٹر بھی جی میں داخلہ لینا, تو بن. آواز آ رہی ہے بھائی, خالی ہے صلاح الدین ایوبی کی سیٹ, آؤ کس نے لگنا صلاح الدین ایوبی. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے, کس نے لگنا محمد بن قاسم. اور ٹیپو سلطان کی تلوار جو دہلی کے میوزیم میں پڑی ہے, جس کا وزن 100 کلو ہے, وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کوئی میرا حق ادا کرنے والا. لیکن اس تلوار کی دسی ایسی تو سارے چوڑی والی باں پھڑنا چاہتے. سانو کہ ان کو گرل فرینڈ چاہیے, بلکہ ایک بھی نہیں چاہیے, وہ بھی چاہیے. بات غلط تو نہیں کی میں. تو ٹیپو سلطان کی پھر تلوار چوڑیوں والا ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. ادھر سے آواز آ رہی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل, راہ دکھائیں کسے کوئی راہرو منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو. لکھا جی جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو سزائے سنا دی نا, جج نے قلم توڑ دیا. جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے کہا لے تھلے تو زور لا بیٹھے, ہوتے لائیے, کیونکہ ہمارے ہوتے اگر علم الدین سولی پہ چڑھ گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہے. بزرگوں کی آپس میں مشاورت ہوئی, بھائی ہم جو سب کو روحانی وظیفہ بتاتے ہیں, جو بے گناہ قید ہو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے, کر نہیں سکتا کسی سے سنے, یہ بھی نہیں کر سکتا کسی متقی حافظ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرے روز میرے لیے تھوڑی بڑھ چلے کرو, اللہ رہائی کا اہتمام کر دے. تو چلو یہ نسخہ ادھر بھی آزماتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی, پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہیں, معروف پڑھے ہیں, مجہول پڑھے ہیں, قاری سے پڑھے ہیں, حافظ سے پڑھے ہیں, تجوید سے پڑھے ہیں, مخارج سے پڑھے ہیں. تو چلو یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہماری رہی, روز جا کے نہ جیل میں غازی علم الدین کو سورہ یوسف سنا. اب جتنے بزرگ تھے میں حافظ قرآن حضور میر ملت کی صحیح جماعت علی شاہ, جو باتیں باہر ہوئی اندر جا کے بھی ہوئی. علم الدین آگے سے کہنے لگے حضرت ایسے نہ سونی گل کہڑی ہے, سید قرآن سنائے تھے علم الدین سنے. بسم اللہ کرو. شاہ صاحب نے جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین
إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑا لویا حافظ بھی ہونا، لویا، تھوڑی توجہ ہٹی ساتھ ہی ختم. کیفیت آ رہی تھی، سامنے وہ بیٹھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہا ہے. بس تھوڑی سی توجہ ہٹی، شاہ صاحب زبر کو زیر پڑ گئے. علم الدین آگے سے کرتے ہیں حضرت رب دے ولی و سید بھی پڑھن کلام الہی دے، ذرا توجہ فرماؤ، زبر نو زیر پڑ گئے. پہلی حیرانگی تو اس بات بھی ہوئی، ہم تو سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، یہ حافظ کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی نہیں تھی. حیران ہو کے پوچھا علم الدین تم نے کدھر سے پڑھا؟ تو آگے سے علم الدین فرمانے لگے شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جنہیں پہ نازل ہوا ہے. ہم تو مائل بکر، ہم تو مائل بکر، کوئی شائل نہیں. راہ کوئی راہ کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے یو ایس اے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے نیدرلینڈ جانا ہے، کسی نے ہالینڈ جانا ہے، کسی نے جاپان جانا ہے، کسی نے ملیشیا جانا ہے، کسی نے کوریا جانا ہے. وہ کہڑا ہے جنہیں مدینے جانا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسی، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور بیٹا میں اسپیشل نوجوانوں کی پتر دو قادیانی پہ، پہلا چٹی چمڑی، دوجا ویزا. پتر وفا کرنی ہوں نہ چٹی چمڑی بھی نبی علیہ السلام نے چھڑی ہو تو نہ ویزے بھی چھڑی ہو. وفا دونوں میں سے جو چاہیے ہو نا، نہیں مان رہا اندر والا، 2 نفل پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، نبی علیہ السلام سے مانگ لینا. لیکن پتر وفا کرنا. اللہ قربان جاؤں، اقبال نے تو کمال کر دیا. ہم تو رہ گئے نا چٹی چمڑی پہ، اقبال نے کمال کر دیا. کیا کہتے اقبال؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چٹی چمڑی، ویزا، نبی علیہ السلام نے وفا. اور یہ سب کیا اقبال جی، کمال جی اقبال نے کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ابھی تو پتر ایسے ہی رہ گئے 3 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہ، کریمہ بند ہو جائیں، شکلاں بگڑ جائیں، میک اپ آج بند ہو جائے، کوئی باہر نکلنے جوگا نہ رہے. ہم ایسے ہی رہ گئے. اقبال کو پتا تھی یہ حدیث. میرے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے، سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اقبال کو پتا تھا حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو پتا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. پتا تھا اقبال. لیکن اقبال پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے، تو اقبال کیا چاہتا ہے؟ تو سنو جی اقبال کا جواب ساتھ ہی اجازت. کیا کہتے ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اینا مول میرے آنکھ ضرور پائیں. چیک کریو اپنے اپنے بستر پہ لیٹ کے کہ میں کیا دیکھو وہ تو میں دکشنا تھی بھی چیک کریو میں دکشنا کے کیا چاہتا ہوں. میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں. غلط نہیں کیا؟
آئی فون چاہتا ہوں، اچھے گھر میں رشتہ چاہتا. وہ گئے حضرت جو اس کو چاہتے تھے، وہ گئے اور رہ گئے کتاباں بچی حضرت، اور رہ گئے کتاباں بچی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وما علینا الا البلاغ.